الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين صدق الله مولانا العلي العظيم۔ محترم بزرگوں، گزشتہ دو ملاقاتوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے سلسلے میں تفصیلی گفتگو کی گئی تھی۔ بات تقریباً مکمل ہو گئی۔ اب کوشش یہ کی جائے گی کہ ان میں سے چند اہم باتوں کا دوبارہ تذکرہ ہو جائے تاکہ وہ چیزیں آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائیں۔ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ آسمانی نظام میں اور آسمانی مذاہب کے نظام میں قبلہ یا تو خانہ کعبہ ہے یا بیت المقدس ہے۔ تمام آسمانی مذاہب کا عقیدت کا رشتہ انہی دونوں مقامات سے وابستہ ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان نبیوں اور پیغمبروں میں سے ہیں جن کا تذکرہ بعد میں آنے والی تمام آسمانی کتابوں کے اندر احترام کے ساتھ موجود ہے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے قربانیاں لی گئی، امتحانات لیے گئے اور وہ اپنے تمام امتحانات میں مکمل کامیاب ہوئے، تو خداوند قدوس نے ان کو یہ تمغہ دیا، یہ اعزاز دیا، سرٹیفکیٹ دیا کہ ابراہیم اب قیامت تک آنے والے سارے مذاہب والے تمہارا نام احترام سے لیں گے۔ اس کا تذکرہ قرآن مقدس کے اندر پہلے پارے میں موجود ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو اس وقت کو تمہارے رب نے ابراہیم کا مختلف پہلوؤں سے امتحان لیا اور سیدنا ابراہیم ان تمام امتحانوں میں مکمل کامیاب ہوئے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تم کو امامت کا منصب دوں گا، احترام کا منصب دوں گا، بڑائی کا منصب دوں گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہی خاندان ہے، ایک فیملی مکے میں ہے، ایک فیملی فلسطین میں۔ جو مکے کی فیملی ہے وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے آگے بڑھ رہی ہے، اور جو فلسطین کی فیملی ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے آگے بڑھ رہی ہے۔ مکے میں آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل کی مدد سے اللہ کا گھر تعمیر کیا، اس کا نام ہے بیت اللہ، خانہ کعبہ، اور فلسطین میں آپ نے اپنے بیٹے اسحاق کی مدد سے اللہ کا گھر تعمیر کیا، اس کا نام ہے بیت المقدس۔ ادھر سیدنا اسماعیل کے سلسلے میں جو تفصیلات موجود ہیں آپ بار بار سنتے رہتے ہیں۔ ذبح کرنے کا واقعہ انہی کے ساتھ ہے۔ سیدنا اسماعیل چھوٹے ہیں، باپ چھوڑ کر چلے گئے اپنی اہلیہ اور بیٹے کو، ماں کے پیٹ میں دانہ نہیں، سینے میں دودھ نہیں، تو بچہ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ اس بھوک اور پیاس کی تڑپ سے ماں بے چین ہو جاتی ہے اور بچے کو زمین پر رکھ کر سامنے کے دونوں پہاڑیوں پر صفا اور مروہ پر چکر لگاتی، اپنے بچے کے لیے کوئی مدد مل جائے۔ تاریخ انسانیت کا اہم واقعہ۔ سیدنا اسماعیل تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو خداوند قدوس حکم دیتے ہیں ابراہیم اپنے بیٹے کو میرے حکم کی بنیاد پر ذبح کر دو، تو وہ ذبح کرنے نکل جاتے ہیں اور بیٹے کو لٹا دیتے ہیں اور گردن پر چھری چلا دیتے ہیں۔
یہ بڑے عظیم قربانی کے واقعات ہیں، لیکن جس مردود قوم سے سابقہ ہے اس وقت دنیا کو، اس کی فطرت کا حصہ ہے تاریخ کو مسخ کرنا، تاریخ کو مٹانا، تاریخ میں خلط ملط کرنا۔ 3 بیماریاں اس قوم کے اندر تھیں۔ سود خوری یہودیوں کے اندر شروع سے تھی، آج بھی ہے۔ دینی پیشواؤں کے خلاف سازشیں کرنا، حتیٰ کہ انبیاء کرام کو قتل کر دینا، تمام آسمانی کتابوں کے اندر وہ بات موجود ہے۔ اور اپنے کو سب سے بڑا سمجھنا، دوسروں کی کردار کشی کرنا۔ چونکہ انسانی تاریخ میں یہ بات مسلم ہے، جس طرح اللہ کی کائنات میں اللہ کے بعد سب سے محترم اور سب سے خوبصورت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح انسانی دنیا میں جتنے سلسلے ہیں انسانوں کے نسب کے، برادری کے، وہ بنا لیا ہے ہم نے۔ ان سلسلوں کی بنیاد پر جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہونے والا، لیکن ہے، خاندان ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، جان پہچان، اپنائیت، علاقائیت۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، آخری انسان تک، جتنے سلسلے انسانوں کی دنیا کے اندر وجود میں آئیں گے، ان تمام سلسلوں میں سب سے مقدس اور محترم سلسلہ ہے وہ جس سے خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ انسانی تاریخ کی اٹل حقیقت ہے۔ لیکن اس مردود قوم کی شرارت دیکھیے آپ، یہ ابراہیم علیہ السلام کے اس خاندان کو جو مکے میں رہا، وہ ان کو ان کا خاندان مانتا ہی نہیں ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا پھر کیا کہتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے والے جمعے میں 15 دن پہلے اسی پر گفتگو کی تھی اور اس کو پھر دہراؤں گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ جو ہیں، جو مصر کے سفر میں ان کے ساتھ ہوئی تھیں، عراق سے نکلے اور مصر ہوتے ہوئے آگے جا رہے تھے، وہاں کے بادشاہ نے ان کی اہلیہ کو روک لیا تھا، بیوی سارہ کو۔ واقعہ میں نے آپ کو سنایا۔ جب بادشاہ بیوی سارہ کی کرامتوں سے متاثر ہوا تو اس نے پھر معافی مانگی، بڑا احترام کیا، اور پھر اس کو یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ تو میرا ہی خاندان ہے، جس کی ایک شاخ مصر میں ہے اسی کی ایک شاخ عراق میں ہے۔ تو بڑی عزت کی اور کہا، محترمہ میری بیٹی کو اپنی خدمت میں رکھیے، اس کو بھی وہی تعلیم دیجیے جو آپ کے پاس ہے، اس کو بھی نیک بنائیے۔ اب سیدھی بات ہے کہ بالغ بچی ہے، ساتھ میں رہے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی ہو جائے گی، نکاح کر لیں گے اس سے۔ اس زمانے میں دوسری بیوی پہلی بیوی کے ماتحت ہوتی تھی، پہلی بیوی اصل، دوسری اس کے ساتھ، ہوتا ہے زمانے کا رواج۔ وہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی سارہ کی خادمہ بن کے رہے، یہ مجھ کو زیادہ پسند ہے بمقابلے کہ کسی شہزادے کے یہاں جا کر رانی بن کے رہے۔ اس شہزادی کو رشتے آ رہے تھے، کہا نہ، میں کسی شہزادے سے رشتہ نہیں کروں گا، میں سارہ کی خدمت میں دوں گا جو ابراہیم کی دوسری بیوی بن کے یہ رہیں گی۔ اس لفظ کا غلط مطلب بتلا کر کہ وہ بادشاہ کی باندی تھی۔ اگر بادشاہ کی باندی تھی تو سیدھی بات ہے کہ باندی کے بیٹے اسماعیل اور اس سے عرب، تو اسی سے قریش اور اسی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندی کی اولاد ہے؟ یہ وائرس چھوڑا ان نالائقوں نے تاریخ میں اوپر، اور میں بڑے درد کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں کہ جب اسلامی بنیادوں پر گہری نگاہ نہیں ہوگی تو آپ یہ چور پکڑ نہیں پائیں گے۔ بہت سی باتیں عوام نقل کر دیتی ہے، خاص طور پر جو بیچارے سیدھے سادے
اور زیادہ بولنے کا شوق ہوتا ہے، یہاں سے لے وہاں سے لے وہاں سے لے۔ ارے میرے بھائی، ہائی ٹینشن پاور میں ہاتھ نہ لگاؤ، کم پاور والا وائر چھوؤ۔ جب دین کی بنیادوں پر گرفت نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، تو سیدھی سیدھی باتیں کرو، 4-6 سے مارنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دین کی بنیاد سے یہ بات ٹکراتی ہے۔ ایک تو نالائقی ان لوگوں نے یہ کی، اور وہ اس خطے کو، فلسطین کو، پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی اور قرآن مقدس کے اندر بھی فلسطین کے خطے کو ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا محترم اور مقدس خطہ قرار دیا گیا ہے۔ ہم بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا محترم خطہ ہے، ہمیشہ اللہ کی رحمتوں کا مرکز رہا، وہ رحمتوں کی بارش ہوئی، انبیاء کرام کی وہاں پیدائشیں ہوئی ہیں، انبیاء کرام وہاں دفن ہیں۔ ہمارے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج میں بلایا گیا تو آپ کے معراج کی پہلی منزل ہے وہ مسجد اقصی۔ آپ مکے میں حرم میں آرام فرما رہے تھے، طائف کے سفر سے لوٹ کر آئے تھے، طائف والوں کی زیادتیوں سے تنگ ٹوٹ گئے تھے، دل ٹوٹ گیا تھا آپ کا۔ آپ طائف کے میدان میں جب آپ کے اوپر پتھر کی بارش ہوئی ہے، اس وقت کے دعا کے الفاظ سنیے، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس فإن لم تكن غضبان علی فلا ابالی غیر ان رحمتک ہی اوسع لی۔ پروردگار، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، آپ نے چہرہ پھیر لیا ہے، مجھے غیروں کے حوالے کر دیا ہے؟ پروردگار، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھ کو یہ غم برداشت ہے۔ ذرا الفاظ پہ غور کیجئے آپ۔ اور وہاں سے لوٹ کر آپ مکے آتے ہیں۔ جب مکے والوں کو معلوم ہوا کہ طائف گئے تھے مدد لینے کے لیے، تو مکے والوں نے داخلہ بند کر دیا۔ اب آپ مکے میں نہیں آ سکتے، اب کیا کریں؟ آخر مکے کے ایک کافر سردار سے آپ نے پناہ چاہی، مجھے پناہ دے دو۔ ایک کافر سردار کی پناہ میں آپ دوبارہ مکے میں داخل ہوئے۔ میں میرے گاؤں میں داخل ہونے کے لیے کسی غیر کی پناہ لوں؟ کیا بیتی ہوگی آپ پر؟ اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے، اس درد کے مداوے کے لیے خداوند قدوس نے اپنے محبوب کو معراج پر بلایا ہے۔ مکے میں جہاں آپ طواف کرتے ہیں، جب آپ اندر سے باہر نکلیں گے تو باب ملک عبدالعزیز کی طرف، باب ملک فہد اور باب ملک عبدالعزیز اگل بغل سے ہے۔ جب آپ نیچے سے سیڑھیاں چڑھ کر باب ملک عبدالعزیز طرف چڑھیں گے تو سیڑھیاں چڑھنے کے بعد ہی وہ کھمبا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اور جبرائیل امین نے آپ کو یہاں آ کر جگایا ہے۔ یہ ابو طالب کی بیٹی ام ہانی کا مکان تھا، وہاں پر آپ وہاں آرام فرما رہے تھے۔ تاریخ میں بیت ام ہانی کا حوالہ آتا ہے۔ وہاں سے اٹھا کر آپ کو مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ دروازے کے بیچ میں لایا گیا ہے۔ پھر وہاں پر آپ کا سینہ شق ہوا ہے، سواری آئی ہے، اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر آپ چلے۔ یہ سواری مکے سے بیت المقدس فلسطین تک زمین پر چل کر گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں تک میری نگاہ پڑتی تھی اس کے آگے اس سواری کا قدم پڑتا تھا۔ براق کہتے ہیں چمک، روشنی، بس ایک چمک تھی، وہ گئی پہنچی۔ وہ چل کر نہیں گئی تھی۔ جس طریقے سے بجلی چمکتی ہے، روشنی چمکتی ہے، اور دنیا کے اندر سب سے تیز رفتار روشنی کی ہوتی ہے۔ وہاں گئے، بیت المقدس کے دروازے کے باہر ایک کھوٹے سے اس سواری کو باندھ دیا گیا۔ خداوند قدوس نے سارے انبیاء کرام کو وہاں جمع کر رکھا تھا۔ آپ کی انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، صفیں سیدھی ہوئیں، آگے کون بڑھے؟
جبرائیل امین نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو آگے بڑھایا، آپ امامت فرمائیے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کرام نے آپ کی امامت میں مقتدی بن کر نماز پڑھی۔ دنیا والوں کو کیا دکھایا جا رہا ہے؟ پچھلے انبیاء کرام الگ الگ علاقوں کے نبی تھے، کچھ وقت کے لیے ان کا کام تھا، آئے اور گئے، ان میں سے کوئی نبی قیامت تک کے لیے نہیں، کوئی کتاب قیامت تک کے لیے نہیں، اور کوئی نبی پوری دنیا کا نبی نہیں۔ آپ کی آمد کے بعد جن لوگوں نے تماشے کرنے شروع کیے، ان کی باتیں پچھلے نبیوں کی شان میں توہین کرتی ہیں، پچھلے مذاہب کی کردار کشی کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، ان سب کو دکھایا جا رہا ہے دیکھو تم جن نبیوں کو اپنا پیشوا مانتے ہو وہ سارے نبی ان کو اپنا امام مان رہے کہ نہیں مان رہے؟ ان سارے نبیوں نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ان سب نے ان کو بڑا مانا، تو اب تمہیں کیا دقت ہے؟ ایک بات، آسمانی مذاہب والوں میں سے جس کا جذباتی لگاؤ خانہ کعبہ سے ہو وہ بھی دیکھ لے، اور جس کا جذباتی لگاؤ بیت المقدس سے ہو وہ بھی دیکھ لے، اس آخری پیغمبر کے سفر معراج میں دونوں منزلوں کو جمع کر دیا گیا۔ مکے سے چلے، بیت المقدس پر پہلا پڑاؤ، پھر یہاں سے آسمانوں کا سفر سیدھا ہوا ہے، اب سواری کا کام نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک ایسا زینہ تھا جو خود بخود چلتا تھا۔ اس زمانے میں سمجھانا مشکل تھا، لیکن آج بھی مشکل ہے کہ زینہ خود بخود چلے اور اوپر کو چڑھے۔ آج تو جا کر آپ دیکھ لیں اونچی بلڈنگوں میں لفٹ کیسی ہوتی ہے۔ آپ کی بھیونڈی میں ابھی اتنی اچھی نہ بلڈنگیں ہیں نہ اتنی اچھی لفٹیں ہیں، لیکن باہر جا کر آپ دیکھ لیجئے، آپ جا کر حرم مکے میں، مکۃ المکرمہ میں حرم کے چاروں طرف جو 50 اور 55 اور 60 مالہ بلڈنگیں کھڑی ہوئی ہیں، ان کے لفٹ کی رفتار کیا ہے؟ جا کر آپ دیکھ لیجئے، اور وہ رفتار بھی آخری رفتار نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، جس طریقے سے گنتی کی آخری حد کبھی طے نہیں ہوتی۔ آپ کو یاد ہوگا آپ کے بچپن میں لوگوں کو 100 کی گنتی نہیں آتی تھی، 5 20، 1 20، 2 20، 3 20، 4 20، 5 20، 100 کا مطلب 5 20، ایسا گنتے تھے۔ لوگوں کے پاس ترازو اور باٹ نہیں ہوتا تھا، ناپ کر گن کر ہاتھ سے اندازے سامان بیچ دیا کرتے تھے۔ ہمارے بچپن تک دیہاتوں میں لوگ سبزی بیچنے آتے تھے، ان کے پاس باٹ نہیں ہوتے تھے۔ کیا حساب دیا؟ گیہوں میں برابر، چنے میں 2 بھر، تور کی دال میں 2 بھر، یعنی ادھر گیہوں رکھو سامنے سبزی رکھو، جب دونوں پلڑے برابر ہو جائے تو لے لو، اور ادھر چنا رکھا ہے تو ایک بار برابر لے لو، پھر دوبارہ کر کے لے لو، 2 بھر ہو گیا۔ یہ وزن کا معیار تھا۔ دنیا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے، نہ گنتی کی کوئی آخری تعداد طے ہے، نہ رفتار کی کوئی آخری حد طے ہے۔ جب ٹرین چلی تو بہرحال بیل گاڑی اونٹ کے مقابلے میں ٹرین تیز چلتی تھی۔ ہم نے دیکھا ہے بچپن میں لوگ کوئلے کے انجن پک 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 دھواں چھوڑتا ہوا جاتا تھا، وہ لوگ کہتے تھے وہ بھاپ بنتی ہے، پھر اسٹیم میں پاور ہوتا ہے تو نیو ہوتا ہے اور نیو ہوتا ہے۔ اس کے بعد ڈیزل انجن آ گئے، پھر الیکٹرک انجن آ گئے، اور وہ دن آپ دیکھ لیجئے گا جس طریقے سے آپ کی سی این جی گاڑی اٹھتی ہے پٹرول سے، چلتی ہے سی این جی سے، وہ دن بھی آئے گا کہ آپ کے ہوائی جہاز اٹھیں گے پٹرول سے، اور اوپر جانے کے بعد سورج کی شعاعوں سے وہ طاقت لے کر اڑے گا۔ آگے سولار کیا ہے؟ اللہ کی کائنات میں خزانے بکھرے پڑے ہوئے، تلاش کرو، ڈھونڈو، استعمال کرو۔ ہاں، ان چیزوں میں گم ہو کر اپنے رب کو مت بھولو، بس استعمال کرو۔ تمہارے لیے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس کائنات کی تمام چیزیں تمہارے لیے بنائی گئی بھائی۔ انسان ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ان کی خوبیاں، ان کی طاقت معلوم کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، معلوم کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔
تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے جو آسمانوں کے سفر میں گئے ہیں وہ سفر یوں ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں معراج۔ عروج کے معنی ہے اوپر چڑھنا۔ یہ بیت المقدس یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش بھی ہے۔ بہت سے انبیاء کرام کا تخت ہے وہ، بہت سے انبیاء کرام جن کو خداوند قدوس نے بادشاہت دی تھی ان کی حکومت کا علاقہ ہے وہ تمام چیزیں۔ یہ علاقہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا مقدس خطہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا خاندان کیا اہل عرب نہیں ہے؟ اولاد اسماعیل نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ اور اس علاقے میں ہمیشہ اسرائیل کے قیام سے پہلے ہمیشہ یا تو عیسائی رہے ہیں یا مسلمان رہے ہیں، وہاں یہودی نہیں تھے۔ اکا دکا آئیں جائیں الگ بات ہے، یہودی نہیں تھے۔ وہ علاقہ مسلمانوں کا تھا، عرب مسلمانوں کا علاقہ تھا یا عیسائیوں کا تھا۔ حتیٰ کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں جب وہ علاقہ فتح ہوا ہے اور جنگ کے ذریعے فتح نہیں ہوا ہے، بالکل پرامن فتح ہوا ہے۔ بات آئی تو ایک بات اور عرض کر دوں، ہمارے ملک ہندوستان میں ایک طبقہ وہ ہے جو ہر وقت آستین چڑھائے رہتا ہے، گربان کھلا ہوا ہے، بس مرنا اور مارنا۔ انہوں نے اسلام کا مزاج نہیں سمجھا، اور آپ کی ان جاہلانہ حرکتوں کا نقصان پوری قوم بھگتتی ہے۔ اسلام کا چہرہ داغدار اور بدنما ہوتا ہے۔ اسلامی اصول یہ ہے کہ اللہ یہ بالکل نہیں چاہتے کہ پوری دنیا میں خالی مسلمان ہی مسلمان رہنا۔ اگر اللہ کو یہ کرنا ہوتا تو ایک اعلان کرتا آسمان سے، خبردار ہوشیار، جو نہیں مانے گا اس کو سانس نہیں ملے گی، مر جاؤ گے، آکسیجن ختم کر دوں گا، دانا پانی بند کر دوں گا۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا۔ وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میرے بندو، تمہارا خالق بھی میں، تمہارا مالک بھی میں، تمہارا رازق بھی میں۔ جو مانتا ہے وہ بھی کھائے، جو نہیں مانتا ہے وہ بھی کھائے۔ جنت جہنم دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں، جس کی مرضی ہو ادھر جائے، جس کی مرضی ہو ادھر جائے۔ ماننے والوں، جنت میں نے چھوٹی نہیں بنائی کہ سب آؤ گے تو کہاں رہو گے، آ جاؤ، سب کے لیے گنجائش ہے۔ اور نہ ماننے والوں، جہنم بھی چھوٹی نہیں بنائی کہ سب بغاوت کریں گے تو کہاں رکھیں گے، جیل بھر جائے گی، تنگ ہو جائے گا، نہیں۔ یہ بھی بہت وسیع، وہ بھی بہت وسیع۔ جس کو ماننا ہے اپنی مرضی سے مانے، اور جس کو نہیں ماننا ہے اپنی مرضی سے انکار کرے۔ نہ ماننے والے مجبور کیے جائیں گے اور نہ ماننے والوں کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی۔ یہ اسلامی اصول ہے۔ ہاں، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا جائے گا۔ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا جائے گا۔ اس پیغام کے پہنچانے میں کوئی رکاوٹ بنے گا تو رکاوٹ دور کی جائے گی۔ جب اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا گیا، اب جو لوگ اپنی خوشی سے اسلام میں آتے ہوں آ جائیں، نہیں آتے تو پھر ہماری حکومت کے ساتھ آپ معاہدے میں آ جائیے، ہم آپ کے جان و مال کی حفاظت کریں گے، ہم اپنوں سے بھی ٹیکس لیتے ہیں، آپ سے بھی لیں گے۔ جو مسلمانوں سے ٹیکس لے جائے گا اس کا نام ہے عشر، زکوٰۃ، اور جو آپ سے لیں گے اس کا نام ہے خراج۔ بیچ میں یہ بحث چڑھ گئی تھی کہ صاحب مسلمانوں کے ٹیکس کا نام زکوٰۃ ہے، ان کا نام خراج کیوں ہے؟ تو میں نے ایک سے پوچھا تم بھی زکوٰۃ دو گے؟ ابے زکوٰۃ تو مسلمانوں پہ ہے، جیسے نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، تم پہ لگاویں، کہہ دو اسی نام سے دو۔ بھئی جو اسلام میں داخل نہیں ہے، نہ اس پر نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے۔ مسلمانوں کے لیے الگ نظام ہوگا عبادت کا، غیروں کے لیے دوسرے اس کے نام ہوں گے، دوسری اصطلاحات ہوں گی۔ طاقت کے زور پر کسی کو مذہب میں داخل ہونے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ لا اکراہ فی الدین، صاف ستھرا نظام ہے۔ تو جن ممالک سے رابطہ قائم کیا گیا
انہوں نے کہا بھائی آئیے بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، ہمارے سمجھ میں آ جائے گا تو علاقہ آپ کے حوالے کر دیں گے۔ بیت المقدس جہاں پر واقع ہے فلسطین، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں انہوں نے وہ چابیاں بخوشی حوالے کی تھیں۔ ایک شرط رکھی تھی، کیا؟ مسلمانوں کا خلیفہ چل کر آئے گا، اپنی نگاہوں سے اس کو دیکھیں گے تو حوالے کریں گے، ہم تمہارے کمانڈر کو چابی نہیں دیں گے، تمہاری فوجوں کو چابی نہیں دیں گے، چابی دیں گے عمر ابن خطاب کے ہاتھ میں۔ چنانچہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے چل کر فلسطین گئے۔ یہ وہ دور ہے جب آدھی دنیا پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ اس بیمار کی شفا کی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے۔ جب آدھی دنیا پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا، اور اس شان کے ساتھ گئے ہیں کہ اونٹ کی سواری پر دو آدمی ہیں، ایک اوپر ایک پیدل۔ جس وقت فلسطین میں داخل ہونے کا وقت آیا ہے تو باری تھی کہ غلام اوپر بیٹھے گا اور مسلمانوں کا خلیفۃ المسلمین نیچے اس کی لگام پکڑ کے چل رہا ہوگا۔ غلام نے بڑی خوشامد کی درخواست کی، حضرت ہو گئی باری ختم، اب تو آپ شہر میں داخل ہو رہے ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آدھی دنیا کے حکمراں ہیں، آپ بیٹھیے اوپر، خادم چلے گا لگام پکڑ کے۔ فرمایا نہیں، کیا فرق پڑتا ہے، تم بیٹھو اوپر، میں لگام پکڑ کے چلتا ہوں۔ عمر ابن خطاب فلسطین میں شان کے ساتھ داخل ہوئے ہیں کہ غلام اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور خلیفہ لگام پکڑ کے چل رہا ہے، اور کرتے پر 17 پیون ہیں۔ ادھر عیسائی مذہبی پیشوا اپنی کتابیں کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، بس کتاب کو دیکھتے ہیں، سیدنا عمر ابن خطاب کو دیکھتے ہیں، کتاب کو دیکھتے ہیں، سیدنا عمر ابن خطاب کو دیکھتے ہیں، اور فرمایا بس چابی حوالے کر دو۔ یہی نشانیاں ہمارے پاس، ہماری کتابوں کے اندر مسلمانوں کے حکمراں کی یہی نشانیاں ہیں۔ اس شان کے ساتھ وہ آئے گا، اب کوئی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، جنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ فلسطین پرامن طریقے سے سیدنا عمر ابن خطاب کے ہاتھ میں آیا ہے۔ اس وقت کے عیسائیوں نے، بہت غور سے اس بات کو سنیے گا، اس وقت کے عیسائیوں نے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک درخواست کی تھی۔ یہ علاقہ آپ کے حوالے تو ہم کر رہے ہیں، ایک درخواست ہے، اس خطے میں یہودیوں کو، نالائقوں کو آنے پر پابندی لگا دیجیے۔ بہت نالائق قوم ہے یہ، کچھ بھی تماشے کرتے رہتے ہیں۔ تو عمر نے فرمایا بھائی یہ اختیار مجھے نہیں ہے، آنے والا کوئی بھی آئے گا جائے گا۔ تنگ تھے عیسائی، کیوں؟ کیا عیسائیوں نے کم بھگتا ہے؟ دنیا کے حالات ہیں، آپ آنکھوں میں دھول جھونکتے رہیے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کن لوگوں نے کی تھی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے سے ہماری دوستی ہوگی؟ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ ہم برداشت کریں گے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر ہنگامہ کن لوگوں نے کیا تھا؟ بغیر باپ کے بچہ کہیں ہوتا ہے، بغیر باپ کا بچہ حرام کا ہوتا ہے، کن لوگوں نے شور کیا تھا؟ آسمانی کتابیں چلا چلا کر کہہ رہی ہیں کہ خداوند قدوس اپنی قدرت کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن تمہارے یہاں مرغے کی ایک ٹانگ کہ نہیں، بغیر باپ کا بچہ جو ہوگا وہ حرام کا ہوگا، بغیر باپ کا بچہ جو ہوگا وہ حرام کا ہوگا۔ نعوذ باللہ، بی بی مریم زانیہ، حضرت عیسیٰ زنا کی اولاد، یہ کہا عیسائی یہودیوں نے، اور وہ کل بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی یہی بات کہی جا رہی تھی، تو پہلے سمجھایا گیا، جب نہیں سمجھ میں آیا تو قرآن نے جواب دیا۔ اچھا ایسا ہے، جو بچہ بغیر باپ کا پیدا ہو وہ حرام کا ہی ہوگا، تو جہاں ماں باپ دونوں نہ ہو وہ اس سے بڑا حرام کا ہونا چاہیے۔ اگر باپ نہیں ہے اور بیٹا حرام کا ہے اور ماں باپ دونوں نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اگر یہی اصول ہے تو اب بتاؤ، آدم علیہ السلام کے اماں ابا کون ہیں؟ کہو ان کو، اور تم کم بختو انہی کی اولاد تو ہو، تم خود کیا ہوئے؟
یہ جواب دیا قرآن نے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ یہ وہ بات ہے، ہم کسی پیغمبر کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ جن قوموں نے اپنے پیغمبروں کی شان میں گستاخیاں کی ہے، قرآن نے ان کی مذمت کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے امت محمدیہ، خبردار خبردار، اپنے پیغمبر کے ساتھ وہ سلوک مت کرنا جو گستاخ یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ ان کے اوپر جو زنا کی تہمت لگائی تھی، اللہ نے ان کو باعزت بری قرار دیا تھا۔ کیوں کہی جا رہی یہ بات؟ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں قرآن نے اتنا پیارا لب و لہجہ استعمال کیا ہے، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ قرآن نے مختلف مقامات پر بیوی مریم کی برات کا اعلان کیا ہے، التی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا۔ پاک دامن تھی، وہ عزت مآب خاتون تھیں۔ ہاں، خداوند قدوس نے بغیر باپ کے بچہ کیوں پیدا کیا؟ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنے کے لیے، اس کو اختیار ہے۔ لیکن یہودیوں نے پہلے ان کی والدہ کے اوپر زنا کی تہمت لگائی، ان کو ناجائز کی اولاد قرار دیا، پھر وہ کچھ دنوں کے لیے پردیس میں نکل گئے۔ جب لوٹ کر آئے اور اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو سنانا شروع کیا تو انہی یہودیوں نے آپ کے خلاف پھانسی کی سازش کی۔ ایک عرصے تک عیسائی یہودیوں کو اپنے پیغمبر کا قاتل مانتے تھے۔ ان فاصلوں کو کم کرنے کے لیے، ان دوریوں کو کم کرنے کے لیے وہ تماشے کیے گئے، ہمارے یہاں جذباتی لوگوں سے نعرے لگوائے گئے، ہنگامے کھڑے کیے گئے، اور اس کے بعد یہ آپس میں یہ تاثر دیا گیا، اصل خطرہ تو اسلام اور مسلمان ہیں، ہم دونوں ایک ہو جائیں۔ یہ بات کی بات۔ ایک عرصے تک عیسائی یہودیوں کو اپنے پیغمبر کا قاتل مانتے تھے۔ اسی بنیاد پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عیسائیوں نے کہا تھا اس مقدس خطے میں یہودیوں کی آمد پر پابندی لگائی جائے۔ یہ خطہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا محترم خطہ ہے، یہ بات تو قرآن بھی کہہ رہا ہے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے دریا پار کر گئے اور فرعون ڈبو دیا گیا، اب جنگل میں ہے، کھلا جنگل ہے، دھوپ لگتی ہے، تو دھوپ سے بچانے کے لیے آسمان پر بادل لے آیا گیا، بھوک لگتی ہے تو من و سلوہ دے دیا گیا، پیڑوں کے تنے میں حلوہ جم جاتا تھا اور چھوٹے پرندے آتے تھے قریب لاکھوں لاکھ کی مقدار میں، پکڑو بھون لو اور حلوے سے کھا لو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ۔ کھاؤ، اللہ کی مہمانی ہے، پاکیزہ مہمانی ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے خداوند قدوس نے کہا، اے موسیٰ اپنی قوم سے کہیے کہ تمہارا اصل وطن جو ہے کنعان فلسطین، جا کر وہاں رہو، یہ پردے سے مارے مارے کیوں پھرتے ہو؟ یہ خاندان سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کنعان سے اٹھ کر مصر آیا تھا۔ جب یوسف علیہ السلام نے ابا کا حال پوچھا کہ ابا کی یہ حالت ہے تو فرمایا تھا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یاتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین۔ لو میرا کرتا لے کر جاؤ، قمیص، اور ابا جان کے چہرے پہ ڈال دو، آنکھوں کی روشنی بحال ہو جائے گی، اور پورے خاندان کو لے کر مصر آ جاؤ۔ یہ خاندان اس وقت کنعان سے مصر آیا تھا، پھر بعد میں حالات خراب ہوئے اور پھر مصر کو چھوڑ کر باہر نکلے۔ جب وہ سینا کے علاقے میں مارے مارے پھر رہے ہیں تو حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ لوٹ کر اپنے آبائی علاقے میں۔ گئے، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں جاؤ، گئے نہیں، کیوں؟ وہاں تو دوسری قومیں آ کر بس گئی ہیں، بہت طاقتور ہیں، ان سے ہم جنگ کیسے کریں گے، ہم جیت نہیں پائیں گے۔ جواب مل رہا ہے تم شروعات تو کرو، ادخلوا الباب فاذا دخلتموه فانکم غالبون وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ آؤ تو میدان میں، اترو تو، شروع تو کرو۔ نہیں، اس کے لیے بھی تیار نہیں۔
قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. نہیں موسیٰ، پہلے ان کو وہاں سے نکالو، جب تک وہ وہاں ہیں ہم جائیں گے نہیں. موسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں اور مرغے کی ایک ٹانگ کی نہیں. بالآخر اس گستاخ قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ تم جاؤ، تمہارا خدا جائے، جا کر جنگ کر لو، ہم تو نہیں جانے والے. اس پر موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کیا، رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. پروردگار میں اس نافرمان قوم کے ساتھ اب نہیں رہ سکتا، تنگ آ گیا میں. تو خداوند قدوس نے کہا کہ موسیٰ اس قوم کو چھوڑ کے آپ الگ ہو جائیے، ان کے اوپر یہ عذاب مسلط ہوتا ہے کہ 40 سال تک یہاں سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا. کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ان سے کہا گیا جاؤ تو گئے یا بعد میں گئے؟ سیدنا عمر بن خطاب کی خلافت کا دور ہے، اس وقت تھے. صلاح الدین ایوبی کا دور ہے، تھے. 48 سے پہلے تھے. کیا دعوے داری آپ کی بھائی؟ وہ 3000 سال پہلے ہمارے دادا وہاں رہا کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام جب وہاں گئے تھے اس وقت بھی وہاں قومیں آباد تھیں، اصل حقدار تو وہ ہوئیں. اور اگر یہ بنیاد ہے تو امریکہ تو کالوں کا ہے، خالی کر دو گورے وہاں سے. ہندوستان کے اندر جو یہاں کے مول نواسی ہیں، مچھیرے اور آدیواسی اور جنگل کے رہنے والے، جن کو آپ نے چھوٹی ذاتیں قرار دے رکھا ہے، ان کا ملک ہے، باقی لوگ نکل جاؤ. دنیا میں یہ اصول چلے گا؟ بھئی دنیا کھلی پڑی ہے، کوئی قوم کہیں رہی، کوئی قوم کہیں رہی، کوئی قوم کہیں رہی. اور رہا یہ کہنا کہ ہمارے دادا ابا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا میراثی خطہ ہے، وہ میراث میں آپ ہی حقدار ہو. اولاد اسماعیل حقدار نہیں ہے، عرب ان کا خاندان نہیں ہے. دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے. وہاں کے حالات جو ہیں جیسے ہیں آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کم از کم اصولی طور پر، نظریاتی طور پر لوگوں کو یہ معلوم تو ہو کہ صورتحال کیا ہے. جتنے خطے پر برطانیہ اور امریکہ کی سازش کے تحت اس کو بسایا گیا لا کر اسرائیل کے نام پر، ما بقیہ خطہ وہاں کے مقامی لوگوں کا تھا، ان کے ہاتھ میں وہ خطہ ہے نہیں، وہ بھی چھین لیا. کسی گھر میں گھس جاؤ، غنڈہ گردی کرو، اس کے گھر کے باہر کمپاؤنڈ مار دو، اس کے گھر کے باہر تار لگا دو، اس کے گھر میں کھانا آئے گا تو ہم سے پوچھ کر، پانی آئے گا تو ہم سے پوچھ کر. کون سا انصاف؟ یہ کون سا انصاف؟ اقوام متحدہ نے جتنی قراردادیں پاس کی اس سلسلے میں، کسی ایک پر اس نے عمل نہیں کیا. کہاں گئی چودراہٹ آپ کی؟ کہاں ہیں آپ؟ آج بھی سویرا ہے. دنیا عقل کے ناخون لے، جس کا جو حق ہے اس کو وہ دے دے، انصاف قائم ہو، امن قائم ہو. اور ہم مسلمان اس ملک کے ہوں، پوری دنیا کے ہوں، اسلام کے اس اصول کو، نظریے کو مانتے ہیں کہ عدل و انصاف قائم ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم. تمہارے خلاف پڑے تب بھی قبول کرو، تب بھی قبول کرو. ایک موقع پر مدینہ منورہ میں ایک خاتون سے چوری ہو گئی لاپرواہی میں. وہ پیشہ ور چور نہیں تھی، ہوتا ہے شادی بیاہ میں کسی کا زیور مل گیا، اٹھا لیا، بعد میں دے دیں گے پوچھ کر کے جب بھیڑ کم ہو جائے گی، یا جا کر جمع کر دیں گے. جہاں منڈپ میں دولہا دلہن ہے وہاں پہنچا دیں گے، بھائی اعلان کر دو کس کا ہے لے لو. اب کچھ دیر کے بعد دماغ میں آیا کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، رکھا رہنے دو بعد میں دیکھیں گے. پھر شیطان بہکاتا ہے، ارے کسی غریب کو دے دیں گے وغیرہ وغیرہ. آپ بھی ایسا کرتے ہیں، راستے میں کچھ مل گیا اٹھا لایا گھر میں، بعد میں ڈھونڈ لیں گے، اور پھر یہ ہوا کوئی تو دیکھ نہیں رہا ہے، استعمال کر لو. اس عورت نے اس کو رکھ لیا اور بعد میں انکوائری ہوئی تو اس کے اوپر جرم ثابت ہوا. شریف خاندان کی خاتون تھی، پیشہ ور چور نہیں تھی، لیکن جرم ثابت ہوا اور اس خاتون کا ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ ہو گیا دربار نبوت سے.
بڑی بے چینی ہوئی، بڑے خوشحال خاندان کی خاتون ہے، شریف خاندان ہے، بڑی بدنامی ہوگی، کچھ ڈنڈ لگا دیا جائے، کچھ اور کر دیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کون؟ تو حضرت زید ابن حارثہ کے بیٹے ہیں اسامہ ابن زید، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے کے قائم مقام ہیں، گود میں کھیلتے ہیں۔ ان سے لوگوں نے کہا کہ تم دادا جان سے کہو کہ دادا جان اس فیصلے پر دوبارہ غور کر لیا جائے۔ بچے نے کہا دادا جان سے، دادا جان سمجھ گئے کہ بڑوں نے کہلایا، غلط چیز کو راہ ملے گی۔ آپ نے حکم دیا لوگوں کو جمع کرو، لوگ جمع ہوئے، آپ کا چہرہ سرخ تھا اور کہا لوگوں پچھلی قومیں اسی لیے برباد ہوئیں کہ انصاف نہیں قائم ہوتا تھا۔ کوئی غریب کمزور پکڑا گیا، گردن مار دو، ہاتھ کاٹ دو، بڑے صاحب پکڑے گئے، کوئی نہ کوئی راستہ نکال دو، یہ نہیں ہوگا۔ اس چوری کرنے والی خاتون کا نام تھا فاطمہ۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے اور جرم ثابت ہو جائے، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ جاری کروں گا۔ بالکل نہیں، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ انصاف اس کو کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے، دارالخلافت، خلیفہ ہاؤس، اس کو ضرورت ہے علاقے کی زمینوں کی، کام بڑھ رہا ہے۔ ایک جھوپڑی ہے جو ایک خاتون کی ہے، بوڑھی ہے، یہودی عورت ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب سفر میں گئے ہوئے ہیں، اس جھوپڑی کو ہٹا دیا گیا، دارالخلافت بڑا کر دیا گیا۔ اس بوڑھی نے آ کر کہا میری جھوپڑی تھی، کہا تھوڑا ہٹ کر بنا دیں گے، کچھ پیسے لے لو۔ کوئی بھی حکومت کر سکتی ہے، ضرورت ہے ہٹ کر بنا لو۔ اس نے کہا نہیں مجھ کو وہیں چاہیے، وہاں تو عمارت بن چکی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب لوٹ کر آئے، وہ آ کر کھڑی ہو گئی فریادی بن کر، میری جھوپڑی۔ تو آپ نے اس سے وہی بات کہی، بھائی معاوضہ لے لو، بغل سے بنا لو، بہت جگہ پڑی ہوئی ہے، یہاں سرکاری آفیسز بن رہے ہیں۔ اس نے کہا نا مجھ کو میری جھوپڑی کھولی وہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا عمارت گنا دو، عمارت گرا دو اور اس کی جھوپڑی دوبارہ بنا کے اس کو دے دو۔ عمارت گرا دی گئی، جھوپڑی بنا کر دی گئی۔ بڈھی مجھ پر تاؤ دے کر جا کے بیٹھی اس کے اندر، میری جھوپڑی۔ پھر نکل کر کہا اب میں دیتی ہوں۔ ارے وارے بڑی اماں، یہ تماشا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا نہ، دیکھنا یہ تھا کہ مسلمانوں کی حکومت میں ایک یہودیہ کو انصاف ملتا ہے کہ نہیں۔ ایک پردیسی آئی ہوئی ہے باہر سے، بے سہارا ہے، دوسرے مذہب کی ہے، انصاف ملتا ہے کہ نہیں، دیکھنا ہے۔ ایک دو واقعات ہیں، ہزاروں واقعات۔ آپ نے تاریخ میں کئی واقعات پڑھے ہوں گے۔ بعض ممالک میں اسلامی فوج داخل ہوئی اور اصول ہے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، خوشی سے قبول کرتے ہیں مرضی ان کی، نہیں قبول کرتے ہیں تو پھر مصالحت کا پیغام پیش کرو، ہمارے ساتھ مل کر رہو، تمہارے جان و مال کی ہم حفاظت کریں گے، جس طرح ہمارا خون محترم ہے محفوظ ہے، تمہارا خون بھی محترم اور محفوظ رہے گا، ہم کو ٹیکس دو۔ اگر اس پر تیار ہو جنگ نہیں ہوگی، اس پر بھی تیار نہیں ہوں گے اور مقابلے کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر جنگ ہوگی۔ اسلامی فوج آگے بڑھی، حالت جنگ تھی، داخل ہو گئے، دعوت نہیں دی۔ اس کی اطلاع سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوئی۔ آپ نے آرڈر جاری کیا خالی کر دو ملک، وہ علاقہ خالی کر دو، پہلے دعوت دو، فارمیلٹی پوری کرو، پھر مصالحت کا پیغام دو، اس کے بعد بھی اگر بات نہ بنے تب فوج کو اتارو۔ کسی کا دانہ روکا جائے گا، کسی کا پانی روکا جائے گا، بے قصور بچوں کو مارا جائے گا، معذور بوڑھوں کو مارا جائے گا، عبادت گاہوں پر حملہ کی بالکل نہیں، اسلامی اصول میں کوئی گنجائش نہیں۔ حتیٰ کہ جب جنگ جاری ہوگی جو لوگ عبادت خانوں کے اندر عبادت کے اندر مصروف ہیں ان کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا، بچوں کو نہیں چھیڑا جائے گا، عورتوں کو نہیں چھیڑا جائے گا۔
دنیا کے اندر امن و انصاف کا معیار طے کرنے والے، امن کے ٹھیکیداران آنکھیں بنے، خون کسی کا بھی ہو، خون خون ہے، جب زمین پر خون گرے گا اپنا رنگ لائے گا۔ خدا کرے آج بھی عقل آئے، انسانوں کا بہتا ہوا خون ادھر کا ہو کہ ادھر کا ہو، خون تو خون ہے، وہ بند ہونا چاہیے، ظلم زیادتیاں ختم ہونی چاہیے، دنیا امن و انصاف کا گہوارہ ہونا چاہیے۔ حقیقت تو یہ جتنا پیسہ اسلحے پر، بموں پر، گولے بارود پر خرچ ہوتا ہے صرف ناک کے لیے، میں بڑا میں بڑی کہ تو بڑی، اگر یہ پیسہ غریبوں کی غذا پر استعمال ہو، بیماروں کے علاج پر استعمال ہو، بچوں کی تعلیم پر استعمال ہو، تو دنیا امن و امان کا گہوارہ بن جائے، دنیا امن و امان کا گہوارہ بن جائے۔ پھر پیچھے لوٹیے، پچھلے 2 ہفتوں میں نے جن چیزوں کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کیا تھا، انہی باتوں میں سے چند باتوں کو میں نے آج دہرایا۔ فلسطین روز اول سے محترم خطہ ہے، بعض انبیاء کرام کی پیدائش ہوئی ہے، سینکڑوں انبیاء کرام وہاں آرام فرما رہے ہیں۔ تمام آسمانی مذاہب والوں کے لیے 2 ہی خطے محترم ہیں، یا تو خانہ کعبہ یا مسجد اقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ سے ہم مسلمانوں کا رشتہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی پہلی منزل ہے، سفر معراج کا پہلا پڑاؤ ہے وہ۔ اور دوسرا اہم رشتہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے، نماز مکۃ المکرمہ میں فرض ہو گئی ہے معراج کے سفر کے بعد، 10ویں سال نماز آ گئی ہے۔ آپ 13 سال مکۃ المکرمہ میں ہیں نبوت کے بعد، 3 سال تک آپ نے مکے میں نماز پڑھی ہے، قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد حکم ہوا کہ اپنا قبلہ بیت المقدس کر لو۔ 16 مہینے تک قبلہ بیت المقدس ہے، 70ویں مہینے میں پھر حکم کی تبدیلی آئی۔ جب تک قبلہ بیت المقدس تھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ وقتی فرمان ہے، بدلے گا، لیکن کب بدلے گا یہ معلوم نہیں تھا۔ تو آپ نگاہ اٹھا کر اوپر کی جانب دیکھتے تھے، جبرائیل امین آ رہے ہوں گے، جبرائیل امین آ رہے ہوں گے، پیغام لے کر آ رہے ہوں گے۔ جیسے آپ اسٹیشن پر کھڑے ہوتے ہیں اور گاڑی لیٹ ہوتی تو آپ کچھ دیر میں جھانک کے دیکھتے آئی کیا، دور کچھ دکھا، وہ آئی کیا، وہ تو خالی انجن تھا، وہ تو کوئی اور چیز تھی، وہ تو کوئی جانور پرندہ اڑ رہا تھا۔ ایک شوق میں آپ بار بار تکتے ہیں ادھر۔ تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شوق میں اوپر کی جانب نگاہ اٹھا کر بار بار تکتے تھے۔ اس کو خداوند قدوس نے کہا قد نرى تقلب وجهك في السماء، لبو رجا دیکھیے اللہ کا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے پیغمبر آپ آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر بار بار دیکھتے تھے، ہم اس منظر کو دیکھ رہے تھے، تو لیجئے آپ کا من پسند قبلہ ہم دوبارہ کر دیتے ہیں، فلنولینک قبلۃ ترضاها، آپ کا پسندیدہ قبلہ دوبارہ ادھر رخ کیجئے۔ یہ آیتیں نماز کے اندر اتری ہیں، وہ مسجد موجود ہے ذوالقبلتین جس میں چند رکعتیں قبلہ بیت المقدس ہے اور باقی رکعتوں میں قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ تو یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ اور ایک بات اور سن لیجئے، جس طریقے سے ہم سارے مذاہب کا احترام کرتے ہیں، ساری آسمانی کتابوں کا احترام کرتے ہیں، سارے انبیاء کرام کا احترام کرتے ہیں، تو بیت المقدس گرچہ ہمارے پیغمبر کا 16 مہینے قبلے رہا ہے اور گرچہ ہمارے پیغمبر کی معراج کی پہلی منزل ہے، لیکن دیگر مذاہب کا تو وہاں سے رشتہ ہے، ہم بھی اس کا احترام کرتے ہیں۔ اس کا احترام سب کو کرنا چاہیے۔ اور وہ خطہ اہل عرب کا خطہ ہے، فلسطین کا خطہ ہے، جو قوم وہاں پر عرب آباد ہے ان کا وہ حق ہے، اس میں کسی اور کو مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا راستہ روکا جائے ظلم ہے، ان کا دانہ پانی روکا جائے ظلم ہے۔ ناکہ بندی کیوں کی جا رہی ہے ان کی؟ بھائی وہ آزاد فلسطین ریاست قائم ہونا چاہیے، ان کا حق نہیں ہے؟ آپ کا خطہ آزاد خطہ ہے تو ان کا خطہ
ایک گھر میں بٹوارا کر دیا گیا، بھائی یہاں سے وہاں تک اس کا، وہاں سے وہاں تک اس کا، تو وہ اپنے راستے کا آزاد ہے، جہاں سے آئے گا جہاں سے جائے گا اس کی مرضی، وہ نیچے بنائے اوپر بنائے کچا بنائے پکا بنائے اس کا حق ہے، اور اس کا یہ ناانصافی خدا کرے جلد از جلد بند ہو۔ پوری دنیا کے مسلمانوں نے دعائیں کی ہیں، روزے رکھے ہیں، اعتکاف کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس جذباتی محبت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرق یہ ہے کہ جہاں کا مسئلہ ہے یہ وہیں سے حل ہوگا، ہم یہاں سے بیٹھ کر کے تماشے بازی کر کے کچھ نہیں پائیں گے۔ بہت سے نوجوان الگ انداز کی باتیں کرتے ہیں، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، جذبات سے کچھ نہیں ہوتا۔ بڑے اپنا کام کر رہے ہیں، ہم دعائیں کریں۔ ہاں کل کو آئندہ بڑوں نے کوئی اپیل کی کہ اب راستے کھل گئے ہیں، اب امداد بھیجنے کی گنجائش نکل آئی ہے، تو ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا۔ گزشتہ سال ترکی کے اندر خطرناک زلزلہ آیا تھا، ہندوستان سے ریلیف گئی تھی، آپ نے خود جمع کر کے ہم کو دیا تھا، ہم نے بھجوایا تھا۔ جب جانے کے راستے کھلے ہوں اور بڑوں کی طرف سے اپیل آوے تو انشاءاللہ قوم کھڑی ہوگی، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن جب تک وہ چیزیں ممکن نہیں ہیں، تماشے بازیاں کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، نقض امن کر کے، امن و امان کو ڈسٹرب کر کے کچھ نہیں۔ گزشتہ میرے پاس فون آیا اوپر سے ڈپارٹ کی طرف سے، خیریت ہے، جمعہ خیریت سے گزر جائے گا؟ میں نے کہا کوئی دقت نہیں ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بیانات ہوں گے، معلومات فراہم کی جائے گی، دعائیں ہوں گی، یہ ہر ایک کا اختیار ہے، اس سے آپ کس کو روک لیں گے؟ آگے شاچن کو کوئی پرابلم ہو، راستے روکے جائے، توڑ پھوڑ کی جائے، ہنگامہ کی جائے، نہ ہم پسند کرتے ہیں، نہ ہم نے کسی سے کہا ہے، نہ ہمارے شہر میں ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ آپ مطمئن رہیں۔ ہندوستان ہمیشہ سے نہرو کے زمانے سے لے کر یہ جو پچھلے اسی مہینے کی 6 تاریخ تھی جب سے یہ شروع ہوا ہے آپسی اختلاف، اس سے پہلے تک ہندوستان کی ہمیشہ خارجہ پالیسی تھی کہ آزاد فلسطین قائم کرنا ان کا حق ہے، ہمیشہ سے تھی۔ وزیر اعظم صاحب نے بیان جاری کر دیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ بہت دکھی ہیں، دنیا میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا، ان کی خود وزارت خارجہ کے لیے مسائل کھڑے ہو گئے، احتجاج شروع ہو گئے۔ پھر کیا کریں؟ رنگ تو ہو گیا۔ پھر وزارت خارجہ نے باقاعدہ سرکاری فرمان جاری کیا کہ ہم فلسطین کو فلسطینیوں کا حق مانتے ہیں، آزاد ریاست قائم کرنا ان کا حق ہے، ہم مظلوموں کے ساتھ۔ ہندوستان نے باقاعدہ بیان جاری کیا ہے اور یہی موقف تھا پنڈت جواہر لال نہرو سے لے کر کے آج تک، حتیٰ کہ اٹل بہاری واجپئی کی وہ تقریر بہت چلی بیچ میں، اسی بی جے پی کے وزیر اعظم گزرے ہیں وہ، اور انہی 2-3 لوگوں کی محنتوں سے پارٹی زندہ رہی۔ کا صاف تقریر موجود ہے کہ بھائی اسرائیل کو اپنے خطے میں حکومت کرنے کا حق ہے، لیکن مابقیہ حصہ فلسطینیوں کا ہے، ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونا چاہیے، آزاد ریاست فلسطین قائم کرنا ان کا حق ہے۔ دنیا وہی کہہ رہی ہے، اور کیا کہہ رہی ہے؟ اگر جنگ بندی ہو جائے، ان کو ان کا انصاف مل جائے، ان کے راستے کھل جائے، تو کسی کو کیا تکلیف ہے؟ تو اپنے گھر میں رہتے ہو، کھاؤ پیو خوش رہو، کس کو تکلیف؟ جو ہو گیا ہو گیا، تم کو لا کر بسا دیا لوگوں نے۔ صاحب ہٹلر نے بہت ظلم کیا، بہت مارا، ایسا ہے ویسا ہے، تو میں ماروں نالا پار میں اور بساؤں شانتی نگر میں؟ اور جس نے مارا ہے جہاں مارا ہے وہاں بساؤ نا بھائی۔ جس وقت ہٹلر نے مارا، ان کے جہاز بھر بھر کے گئے امریکہ اور برطانیہ میں، وہ جہازوں کی تصویریں آ رہی، پلٹا دیا ان لوگوں نے، نو انٹری، گنجائش نہیں ہے۔ کس نے پناہ دی تھی؟ اسی علاقے کے عرب نے پناہ دی تھی، جنہوں نے پناہ دی ان کے ساتھ یہ سلوک وہ تاریخی ریکارڈ میں نہیں ہے۔ آپ کسی کی آنکھ میں کب تک دھول جھونکیں گے؟ وہ تاریخی حقائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جلد از جلد پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنائے۔ اب یہ گفتگو آج یہاں مکمل ہو گئی، خدا نہ کرے کہ ایسے کوئی حالات ہو کہ بولنا پڑے۔ اب انشاءاللہ اگلا جمعہ میرا ارادہ ہے، میرے دل میں خواہش تھی بہت دنوں سے، کوشش میں کر رہا ہوں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا خاندان، حضرت شیخ کا خاندان، کاندھیلا کا خاندان، اور اکابر مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور کی دینی ملی خدمات، انشاءاللہ اگلی ملاقات اگلے جمعے میں اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہمارا ان بزرگوں سے جذباتی اور والہانہ لگاؤ ہے، جس طرح ہم اکابر علماء دیوبند مجاہدین آزادی سے جذباتی لگاؤ کی بنیاد پر وقتاً فوقتاً ان کی تاریخوں پر گفتگو کی جاتی ہے، جمعیت علماء کی خدمات پر، دارالعلوم کی خدمات پر، تو ان بزرگوں کی بھی عظیم خدمات ہیں۔
کاش کہ امت ان کے حالات سے واقف ہونے کے لیے کوشش کرے۔